الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم المقام حضرات علماء کرام، دیگر بزرگان محترم، برادران عزیز، فقیر کو حضور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی کا پاک عنوان گفتگو کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ وہ آیت مشہور معروف ہے، لہذا میں اس کے ترجمے کی طرف جانے کی بجائے براہ راست اگلی گفتگو کی طرف منتقل ہو رہا ہوں۔ سیدنا امام حسین سیدنا امام حسن سے چھوٹے ہیں اور سیدنا محسن امام حسین سے بھی چھوٹے ہیں۔ یہ تینوں سگے بھائی ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں شہزادے ہیں۔ ہمیں ان میں سے کسی ایک شہزادے کو ہی نہیں بلکہ تینوں کے تینوں شہزادوں کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ حدیث مستدرک حاکم میں موجود ہے اور متعدد کتابوں میں بھی ہے۔ ایک حوالہ میں نے دینا کافی سمجھا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کاشان اقدس پر تشریف لائے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، فرمایا ارونی ابنی ما سمیتموہ، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سمیتہ حربا یا رسول اللہ، حضور میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگجو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا بل ہوا حسن، فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں ہوگا، اس کا نام حسن ہوگا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو یہی گفتگو پھر ہوئی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور سمیتہ حربا، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بل ہوا حسین، نہیں، اس کا نام حسین ہوگا۔ جب حضرت محسن پیدا ہوئے تو اس وقت بھی یہ گفتگو ہوئی۔ آقا نے فرمایا لا بل ہوا محسن، نہیں، اس کا نام محسن ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے ان تینوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کے نام پر رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام شبر تھا، ایک کا نام شبیر تھا، ایک کا نام مشبر تھا۔ تلفظ پر میں معافی چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو شبر، شبیر اور مشبر یہ کسی کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن میں نے حسن، حسین اور محسن کے وزن پر شبر، شبیر اور مشبر یہ تلفظ کیا ہے۔ واللہ عالم، لفظوں کے اور ناموں کے تلفظ میں باقی لوگوں کے ناموں کے تلفظ میں بھی کتابوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ نام حرب نہیں بلکہ حسن، حسین اور محسن ہوں گے، تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جو نام تجویز فرمائے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جگہ پر ان پاک ناموں کو ترجیح دی اور ساتھ یہ وضاحت فرما دی کہ میں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں پر یہ نام رکھے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دے دی اور مسئلہ بتا دیا کہ اپنی اولادوں کے نام اچھوں کے ناموں پر رکھنے ہوتے ہیں۔ اس لیے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بعد جتنے شہزادے پیدا ہوئے ان کے نام اچھوں کے ناموں پر رکھے، اور کسی کا نام ابو بکر رکھا، کسی کا نام عمر رکھا، کسی کا نام عثمان رکھا۔ اور یہ جو حرب نام تھا یہ بھی پیارا نام تھا،
یہ اس زمانے کے لحاظ سے اس قسم کے نام رکھے جاتے تھے۔ وہ زمانہ تھا قبائلی اور آپس میں لڑائی جھگڑے کے دور کا وہاں پر منظر تھا، تو اس زمانے میں لوگ ایسے نام رکھا کرتے تھے۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے کسی کا نام آپ پڑھتے ہوں گے کتابوں میں، جبل، پہاڑ۔ اب آج کل کے ماحول میں دیکھو گے تو آپ سوچو گے کہ یہ بھلا کیا نام ہے، لیکن اس زمانے میں بیٹھ کے یا اس کو چشم تصور میں لاتے ہوئے آپ دیکھو گے تو اپنی جگہ سے نہ ہلنے والے کو پہاڑ کہتے ہیں۔ یہ میدان جنگ میں جو جس جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا جاتا تھا اس حوالے سے اس قسم کے نام رکھے جاتے تھے۔ تو ابو سفیان بن حرب یہ ایک نام تھا۔ ایسے ہی کسی کا نام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا نام ایک پیغمبر کا بھی نام ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی بھی موسیٰ ہے، لیکن آپ اس نام کا معنی لغت کی کتابوں میں دیکھو گے تو آپ پریشان ہو جاؤ گے، لیکن جب دیکھو گے کہ ہمارے پیاروں کا یہ نام ہے تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ ہم نے لغت کو کیا کرنا ہے، ہم نے نسبت کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پیاروں نے یہ نام رکھا ہے، یہ نام ہم چومیں گے بھی اور آنکھوں سے بھی لگائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سب ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان ہے، تو ان میں کسی کا نام مرہ ہے، کسی کا نام کلاب ہے، اس کو آپ کلاب پڑھیں یا کلاب پڑھیں، جو بھی تلفظ ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو آپ لغت میں دیکھیں گے تو اس کا معنی عجیب و غریب ہوگا، لیکن جب آپ دیکھو گے کہ ہمارے پیاروں کے نام ہے تو آپ کو وہ تعجب اور وہ غرابت ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ لغت کیا بتاتی ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نام کا تعلق کس پاک ہستی سے ہو گیا ہے۔ یہ میں نے بہت ساری مثالیں دے دی۔ ایسے ہی لغت کی کتابوں میں معاویہ کا معنی کچھ ہو، عثمان کا معنی کچھ ہو، لیکن جن لوگوں کو ان ناموں پر لغت کے حوالے سے اعتراض ہے ان لوگوں کو ان ناموں کے اوپر بھی لغت کے حوالے سے اعتراض کرنا پڑے گا۔ سنی کو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ ہم سنیوں کو تو کسی نام پر، ان میں سے کسی نام پر کوئی اعتراض نہیں۔ دیکھیے پڑھے لکھے لوگ خود بات کو سمجھیں۔ اب حسن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورت۔ یہ صرف نام میں ابتدائی طالب پڑھتے ہیں، رجل حسن، خوبصورت مرد۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے نواسے شہزادے کا نام رکھا سونا، خوبصورت۔ اب حسین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا خوبصورت۔ اور ذرا غور سے سننا، خوبصورتی میں چھوٹا نہیں، خوبصورت حسن جتنا ہی ہے لیکن عمر میں چھوٹا ہے، اسے کہتے ہیں نکا سونا۔ تو حسین کی نسبت نکا ہے، ہم سے بہت بڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حسن کا معنی خوبصورت اور حسین کا معنی چھوٹا خوبصورت، اور دونوں کی جوڑی چونکہ اپنی عمر کی انتہاؤں کو پہنچے، بڑی عمریں پائیں، دونوں کی جوڑی کو حسنین کہتے ہیں۔ حسنین اس کا معنی ہوتا ہے دو حسن، حالانکہ ایک حسن ہے دوسرے حسین ہیں، تو حسنین کہا گیا ہے، حسینین نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ دو حسین نہیں کہے جا سکتے تھے، دو حسن کہے جا سکتے تھے، اس لیے کہ جب دو کا کسی بھی خوبصورت جوڑی کا اکٹھا ذکر کیا جاتا ہے تو جو ان میں غالب ہوتا ہے اس کا تثنیہ بنایا جاتا ہے۔ حسن غالب ہیں اس لیے حسنین کہا گیا ہے۔ حسین حسن سے چونکہ عمر میں چھوٹے ہیں اس لیے حسینین نہیں کہا گیا۔ اس کی مثال جیسے والدین کہا جاتا ہے، والد دو والد ہوں تو والدین ہوتا ہے، حالانکہ دوسری والدہ ہے دوسرا والد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والد غالب ہوتا ہے والدہ پر۔ اچھا، اب جب حسن حسین سے بڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ تو ان کا ذکر بھی ذرا بڑا ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ تغلیب ان کو تھوڑے تھوڑے اشارے کر کے آگے جا رہا ہوں، سمجھدار لوگ وضاحت خود سمجھتے رہے۔ ان کو جن لوگوں نے فراموش کیا ہوا ہے یا پیچھے رکھا ہوا ہے یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہماری عوام ہمارے دوست جو ان لوگوں کے پروپیگنڈے میں آ کر انہی جیسی بولیاں بولتے ہیں اس میں ان کی اصلاح بھی ہے۔ اب آئیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 شانوں کی طرف۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود آپ کے کان مبارک میں اذان پڑھی ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے۔
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کسی کے کان میں اذان پڑھنا، اب ایسی ہستیوں کے قریب شیطان کا کیا کام جس کے کان میں حضور خود اذان پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام حسن کے بارے میں منقول ہوا، اب خود سوچئے جب آقا علیہ السلام نے امام حسن کے کان مبارک میں خود اذان پڑھی ہے، تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی کتاب میں نبی آیا ہو تو خود بخود سمجھ آتا ہے کہ ان کے کان میں بھی یقیناً حضور نے خود اذان پڑھی ہوگی۔ وہ جو 5 شانیں میں بتانا چاہ رہا تھا، ان میں سب سے پہلی شان ہے امام حسن صحابہ اکرام میں شامل ہے، دوسری شان ہے امام حسن اہل بیت میں شامل ہے، تیسری شان ہے اہل بیت کے اندر بھی 5 تن پاک ان میں شامل ہیں، اور 5 تن پاک میں بھی پھر حسنین کی جوڑی میں امام حسن شامل ہیں، اور پھر حسنین کی جوڑی کے علاوہ امام حسن کے الگ انفرادی جداگانہ فضائل بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ پہلے 4 چیزیں ہیں، صحابی ہونا، اہل بیت ہونا، 5 تن پاک میں ہونا، حسنین کی جوڑی میں ہونا، یہ 4 چیزیں امام حسن کے پاس بھی ہیں، امام حسین کے پاس بھی ہیں۔ لیکن 5ویں نمبر پر جو انفرادی فضائل ہیں، اس میں جیسا کہ تمام صحابہ کے انفرادی فضائل کتابوں میں الگ الگ عنوان کے تحت موجود ہیں، اسی طرح حسنین کریمین میں سے بھی، اس جوڑی میں سے بھی امام حسن کے مناقب الگ موجود ہیں، امام حسین کے مناقب الگ موجود ہیں۔ اب ان 5 چیزوں کا تھوڑا تھوڑا خلاصہ اور تبصرہ ان پر سن دیجیے۔ پہلی چیز میں نے عرض کی، امام حسن صحابہ کرام میں شامل ہے۔ یہ ہر بندہ جانتا ہے، سنیوں کو اس بات کی پہلے ہی آگاہی ہے، میں کوئی نئی بات اور نئی انفارمیشن نہیں دے رہا، لیکن ہاں ایک بات ضروری ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے خوارج کا نظریہ یہ تھا کہ نواسہ اہل بیت میں خدا نخواستہ نہیں ہوتا۔ خوارج کا نظریہ یہ تھا، امام حسن 8 سال کے تھے، امام حسین 7 سال کے تھے، تو انہوں نے اس وقت وصال فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت تو حسنین کریمین خوارج کے بقول نابالغ تھے، لہذا خوارج کے نزدیک ان کی صحابیت ثابت نہیں ہے، لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ 1 سال کے بچے نے بھی اگر حضور کو دیکھا ہے تو صحابی بن گیا۔ اور یہاں پر لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو صحابی ہونے نہ ہونے کے حوالے سے اپنے ذاتی پیمانے اٹھائے پھرتے ہیں۔ اگر خوارج کے نزدیک حسنین کریمین صحابی نہیں ہیں تو پھر اسی طرح روافظ کے نزدیک حضرت میر معاویہ صحابی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ساتھ اتنی جنگیں لڑیں تب صحابیت ثابت ہوتی ہے، اتنا عرصہ مسلسل حضور کے ساتھ رہیں تب صحابیت ثابت ہوتی ہے۔ گویا خوارج اور روافظ ملتی جلتی بولیاں بولتے رہتے ہیں، اہل سنت کے نزدیک ایک دن بھی کسی نے حضور کو دیکھا، ایک نظر بھی کسی نے حضور کو اسلام کی حالت میں دیکھا، اور 7 سال کی عمر اور 8 سال کی عمر تو بڑی عمر ہے، 1 سال کی عمر میں بھی، چھوٹی سے چھوٹی عمر میں بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو صحابیت ثابت ہو گئی۔ ایمان سے سوچئے اہل سنت کا نظریہ زیادہ مؤدبانہ ہے کہ نہیں؟ اب ان لوگوں کے لیے بن گئی مصیبت، جو کسی صحابی کو صحابی اس کے بلوغ کے باوجود ماننے کو تیار نہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ جو حسنین کریمین کو صحابی ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کے مقابلے پر، اس متضاد نظریے کے مقابلے پر جب آپ اہل سنت پر نظر ڈالیں گے تو اہل سنت ان دونوں خوارج اور روافظ کے مابین آپ کو راہ اعتدال پر کھڑے نظر آئیں گے۔ اور ان لوگوں کا علاج بھی یہی ہے، اگر کوئی خارجی اپنا نظریہ پیش کرے تو اہل سنت کو اتنا طاق اور اتنا ہوشیار ہونا چاہیے کہ اس خارجی کے مقابلے پر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے مقابلے پر رافضیوں کا کیا نظریہ ہے، اس کو رافضیوں والا نظریہ دکھاؤ، اور رافضی اگر کوئی ایسی غلطی کرے، ایسی بدعقیدگی کا مظاہرہ کرے، اس کو خارجیوں والا نظریہ دکھاؤ، اور اپنا درمیان میں ہونا اور معتدل راہ پر ہونا یہ دکھاؤ، اور یقین کر لیجئے کہ ان لوگوں کا علاج بھی یہی ہے کہ شیشے میں جا کے دیکھیے عکس جمال خود، اس کے بغیر آپ کا سنورنا محال ہے۔ عکس جمال خود، اس سے میری مراد ہے خارجیوں کو رافضیوں والا شیشہ دکھاؤ اور رافضیوں کو خارجیوں والا شیشہ دکھاؤ، اہل سنت کی حقانیت خود بخود ظاہر ہو جائے گی۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، ڈبل MA تھا، پڑھا لکھا تھا، اسکول ٹیچر تھا، کہنے لگا میری والدہ اس طرف ہے، میرا باپ اس طرف ہے،
تو میں رافضی بنوں یا سنی بنوں مجھے نہیں پتا. والد سنی ہے، ماں رافضی ہے، میں بیچ میں پھنسا ہوا. ایسے دو انگلیاں کیوں سے؟ کہنے لگا ان میں سے میں کون سا نظریہ اختیار کروں اور کیوں کروں؟ اور میں پڑھا لکھا ہوں، ڈبل MA ہوں، میں اسکول ٹیچر ہوں. میرے ساتھ غیر ضروری بات نہ کرنا. بات اگر ٹھیک ہوگی تو میں مان لوں. میں مناظرہ کرنے نہیں آیا. میں نے کہا جی بالکل میں ایمانداری سے بات کروں گا. آپ نے انگلیاں کی ہیں 2، آپ کو انگلیاں کرنی چاہیے تھی 3. ایک نظریہ ہے جو اہل بیت کا مخالف ہے، وہ خارجی ہیں. ایک نظریہ ہے جو صحابہ کرام کا مخالف ہے، وہ رافضی ہیں. ایک نظریہ ہے جو صحابہ اور اہل بیت کا اکٹھا غلام ہے، وہ سنی ہیں. میرے عزیز اب سوچ جا کے کہ تم نے ان 3 میں سے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. یہ تو 2 راستے تمہارے گھر میں ہیں نا، پوری دنیا میں تو 3 نظریے ہیں. ویسے وہ بندہ آنیسٹ تھا. کہنے لگا میں سمجھ گیا. یقین کیجئے تقریباً آدھے منٹ کی یہ گفتگو تھی. یہ میں اپنے چھوٹے نوجوان بھائیوں کو ان علماء کی وساطت سے آپ کہہ لیجئے کہ ٹریننگ دے رہا ہوں. یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. اور بالکل اس کا علاج نہ رافضیوں کے پاس ہے نہ خارجیوں کے پاس. قدم قدم پر آپ کو یہ ٹھوکر کھاتے ہوئے نظر آئیں گے. اب ثابت ہو گیا الحاصل کہ حسنین کریمین، امام حسن خاص طور سے آج کے موضوع کے حوالے سے باقاعدہ صحابہ اکرام میں شامل ہیں. دوسرا نمبر کیا تھا؟ اہل بیت میں شامل ہونا. جب یہ آیت تطہیر نازل ہو چکی تھی، یہ اہم پوائنٹ ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کا یہ واقعہ ہے. آیت جن کے ساتھ متعلق تھی ڈائریکٹلی وہ اس کا مصداق ٹھہر چکے تھے، لیکن بعد میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے نیچے اپنے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ زہرا پاک، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم سب کو بٹھایا اور اللہ سے عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت. اور اس کی اور وضاحت سن لیجئے. جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پاس کھڑی تھی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرمائیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا انت علی خیر، تم بہتر مقام پر پہلے ہی ہو. وانت من ازواج النبی، تمہارا نام تو نبی کی بیویوں میں آ چکا ہے. اب زیادہ بات کلیئر ہوگی کیونکہ آیت کا تعلق انہی کے متعلق انہی کے ساتھ تھا. ان پائنتن پاک میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 4تھے نمبر پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 4تھے نمبر پہ امام حسن شامل ہیں. ان کے بعد امام حسین کا نمبر آتا ہے. یہ ہو گئے جی آپ کی شان کے 3 پہلو. 4تھے نمبر پر حسنین کی جوڑی میں آپ افضل ہیں، سینئر ہیں، اور حسنین کے تثنیہ میں حسن سے تثنیہ بننے کا سبب ہیں. حدیثوں میں ان دونوں پیاروں کے بارے میں الگ سے بھی حدیثیں اکٹھی جن میں ان دونوں کا اکٹھا تذکرہ مبارک ہو. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا، حسن اور حسین اس دنیا میں دونوں میری خوشبوئیں ہیں. کیا مطلب؟ حسن کو سونگو گے میری خوشبو آئے گی، حسین کو سونگو گے میری خوشبو آئے گی. ایک حدیث میں آتا ہے اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما. واحب من یحبہما، یا اللہ تو اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہو. یہ اکٹھے تذکرے. ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف میں حدیث، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی ابوبکر صدیق دونوں اکٹھے گلی گلی تشریف لے جا رہے تھے. آگے پہنچے تو بچوں میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے. جب دیکھا کہ میرے والد گرامی اور میرے چچا جان دونوں آ رہے ہیں تو دونوں کو آتے ہوئے دیکھ کر دوڑ کے آ گئے. میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ لوگوں کو ایک مائیہ سنا دوں. جب سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا علی مرتضیٰ دونوں گلی گلی جا رہے تھے تو اس منظر پر میں وہ فٹ کرنے لگا ہوں. 2 پتر اناراں دے، سوڑیاں گلیاں موڈے پٹکن یاراں دے. سوڑیاں گلیاں
موڈے پٹکن یاراں دے. خدا کی قسم کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کے تو یارانے ہیں، ان کی تو آپس میں محبتیں ہیں. سازشی لوگوں نے ان کے اندر جدائیاں ڈالی ہوئی ہیں. جب امام حسن نے دیکھا کہ دونوں اللہ کے پیارے تشریف لا رہے ہیں تو وہ دوڑ کے ادھر کو آ گئے. اب آپ سوچئے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو پکڑ کے اٹھا لیتے تو بات سجتی تھی، لیکن حدیث بخاری میں ہے ابوبکر صدیق نے آگے بڑھ کے امام حسن کو اٹھا لیا. پیار ہو تو ایسا ہو. اس ماحول اور اس صورتحال پر نفسیاتی جائزہ لیتے ہوئے ذرا غور کیجیے. صدیق اکبر آگے کیوں بڑے ہوں گے؟ اظہار محبت کے لیے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو امام حسن کو اٹھا لینے کا چانس اور موقع کیوں دیا ہوگا؟ اظہار محبت کے لیے. اور انہوں نے جب اٹھا لیا تو وہ بولے کیا؟ بے ابی، میرے ماں باپ قربان ہوں، شبیہ بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولیس بشبیہ بعلی، میرے ماں باپ قربان ہوں، صورت دیکھو تو بالکل نبی پاک پر گیا ہے، اپنے والد پر نہیں گیا. اب ذرا پیچھے غور کیجئے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن اور حسین میری خوشبوئیں ہیں. تو امام حسن حضور کا نقشہ پیش کرتے تھے. جامع ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن ناف سے اوپر حضور سے بالکل ملتا جلتا ہے، اور حسین ناف سے نیچے حضور سے زیادہ ملتا جلتا ہے. ویسے دونوں حضور پر تھے، لیکن نسبتاً زیادہ امام حسن ناف سے اوپر اور نسبتاً زیادہ امام حسین ناف سے نیچے حضور سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے. حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں، وہ بھی یہاں میں برکت کے لیے سنا دیتا ہوں چونکہ دونوں حضور کی خوشبوؤں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو ایک خوشبو تو میں نے بتا دی کہ نرا حضور کا حلیہ پیش کر رہے تھے. دوسرے نمبر پر انس بن مالک صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، روایت کرتے ہیں کہ جس وقت کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کے دفتر میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا ہوا سر مبارک رکھا گیا تو وہ چھڑی کے ساتھ چھیڑ کر کچھ بے ادبی بدتمیزی کے لفظ بولنے لگا کہ بڑے خوبصورت ہو، ایسے لفظ اس نے بولے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ لفظ بولے نا کہ بڑے خوبصورت ہو، تو میں نے اس دفتر میں نظر دوڑا کے ہر ایک بندے کو دیکھا تو واقعی امام حسین کا چہرہ سب سے زیادہ حسین تھا، اور جتنے لوگ ادھر کھڑے تھے کسی کی صورت بھی حضور جیسی نہیں تھی. حضور کی صورت دیکھنی ہو تو حسین کا کٹا ہوا سر حضور کا نقشہ پیش کر رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ. ایسے ہی اس جوڑی کے بارے میں، حسنین کریمین کی جوڑی کے بارے میں کثرت سے احادیث موجود ہیں، لیکن اس کے بعد جو 5واں نمبر آتا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکیلا اور منفرد تذکرہ، ذکر خیر. حدیث کی کتابوں میں آپ کے بارے میں جو الگ الگ ایک کر کے حدیث موجود ہے، ان حدیثوں کے اندر ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو بھی اٹھایا ہوا تھا اور حضرت اسامہ بن زید کو بھی اٹھایا ہوا تھا. ایسا بھی ہوا ہے حضرت اسامہ بن زید بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں. ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے کہ اسامہ اہل بیت میں سے. جامع ترمذی میں حدیث، کیونکہ انہوں نے حضور کے گھر میں ہی ولادت پائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پلے بڑے، گھر میں ہی جوان ہوئے، حضور نے ان کا نکاح کیا. تو یہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں جو کسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہلاتے تھے. تو ان دونوں کا تذکرہ اکٹھا حدیثوں میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کو ایک ران پہ دوسرے کو دوسرے ران پہ بٹھایا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لاڈ کر رہے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے، مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن شداد اپنے والد گرامی حضرت شداد صحابی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے. ایک شہزادے آپ نے ساتھ لیے ہوئے تھے. اب حضرت شداد کہتے ہیں کہ غالباً وہ امام حسن تھے یا حسین تھے. پہلے امام حسن کا نام لیتے ہیں، اس لیے زیادہ گمان جن کا نام انہوں نے پہلے لیا ادھر ہی جانا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ امام حسن، اور بعد میں فرمایا یا شاید امام حسین. آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور وہ نماز یا زور کی تھی یا عصر کی تھی، جس میں 4 رکعتیں ہوتی. جب آپ سجدے میں گئے
تو سجدہ لمبا کر دیا. میں پہلے بتا کے آ رہا ہوں زیادہ امکان امام حسن کے ہونے کا ہے. آپ نے سجدہ لمبا کیا. حضرت شداد کہتے ہیں میں پچھلی صفوں میں تھا, مجھے ڈر لگا کہ اللہ خیر کرے. میں نے سجدے میں پڑے پڑے جب اس میں فکر کا شکار ہوا تو میں نے سر اٹھا لیا. سجدے میں سے اٹھا کے میں نے ایسے دیکھا تو میں نے دیکھا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ایک بچہ سوار ہے. میں سمجھ گیا کہ خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. میں دوبارہ واپس سجدے میں پڑ گیا. یہاں ایک بات پہ غور کرتے چلتے ہیں کہ امام صاحب امامت کرا رہے ہیں اور آج کے زمانے کی میں بات کرنے لگا ہوں. ہم پیچھے سے سر اٹھا کے دیکھیں نماز ٹوٹ جائے گی کہ نہیں, لیکن حضور کے دیکھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. پھر جب سلام پھرا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ خیر ہو, احدث امر فی الصلاۃ او کان یوحی الیک, کیا نماز میں کوئی نیا حکم آ گیا ہے یا آپ پر وحی آنے لگ گئی تھی؟ آپ نے سجدہ مبارک لمبا کیوں فرمایا؟ یہ سمجھنے کے لیے صحابہ نے عرض کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سنیے. فرمایا کل ذالک لم یکن, نہ کوئی وحی آئی تھی, نہ کوئی نماز کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے. کل ذالک, یہ سب کچھ, لم یکن, نہیں ہوا, اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. اب آپ دیکھیے آج کل جو تشریحات پیش کی جاتی ہیں کہ آپ نے اتنی بار پڑھا, 72 بار پڑھا اور یہی وہ سبب ہوا, ایسا کچھ نہیں ہے. کل ذالک لم یکن, یہ لوگوں کی اپنی تشریحات ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے دوستوں کو ہدایت عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتیں منسوب اپنے طرف سے گھڑ گھڑ کے نہیں کرنی چاہیے, اور وہ تو غالب گمان کے مطابق اور روایت کے پہلے لفظ کے مطابق تھے بھی, اغلب یہی ہے وہ تھے بھی امام حسن. لیکن آقا نے فرمایا کل ذالک لم یکن, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ہاں بچہ شہزادہ جب میرے کندھوں پہ چڑھ گیا تو میں نے سوچا تھوڑی دیر بچے کا دل بہل جائے. ایک پیار تھا, یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا دل بہلانے کے لیے سجدہ مبارک لمبا کر دیا. لیکن اس کے اندر جس قدر تشریحات اور غیر ضروری توضیحات اور اضافے کیے جاتے ہیں ان کی بھی اصلاح کی سخت ضرورت ہے. اچھا آپ کو میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں. مسند احمد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کے لب مبارک چومے, چوسے. اس حدیث کے لفظ ہیں, 2 لفظ ہیں کہ شاید لب مبارک چوسنے کا ذکر ہے یا زبان مبارک چوسنے کا ذکر ہے. بڑی بات نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس نواسے کے ہونٹ یا زبان مبارک چوس رہے ہوں, بہت بڑی فضیلت ہے. اچھا جی, یہ تو حدیث ہوگی, بڑی پیاری حدیث ہوگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اس پیارے نواسے کے ساتھ حب اور محبت کی انتہا ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کس نے کیا ہے؟ وہ بھی جنیدہ پتر ہوئے گا کہ نہیں؟ اس کی بھی شان اور امت پر احسان ماننا چاہیے کہ نہیں؟ وہ بھی محب اہل بیت ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم اس کا نام حضرت امیر معاویہ ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بڑی فضیلت کی بات حدیث میں آئی ہے. یہ میں آپ کی انفرادی شان والے 5ویں نمبر والی شان کی باتیں بتا رہا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے اور کتابوں میں بھی ہے, کثرت سے حدیث ملتی ہے, بالکل صحیح حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید, میرا بیٹا حسن سردار ہے, سید ہے. ان ابنی ھذا سید. ایک بات بتا کے آگے چلنا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کو سید کہا ہے. امام حسین کے بارے میں ایسے لفظ نہ بھی ملیں تو امام حسین سید ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی صحابی یا کسی اہل بیت کے ایک فرد کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شان والا لفظ استعمال فرمایا ہو تو وہ دوسروں سے منع نہیں ہو جاتا. اب یہ ایک مثال ہے تو اس کی اب کئی مثالیں آپ کو خود بخود غور کرو گے تو سمجھ آ جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا شعر حضرت امیر حمزہ کو کہا ہے اور کسی کو نہیں کہا, لیکن ہم تو سیدنا علی مرتضیٰ کو بھی اسد اللہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں, مانتے بھی ہیں, درست ہے, کوئی حرج نہیں ہے. پتہ چلا ہے سنیوں کی تحقیق بھی
اعلیٰ ظرفی بھی، اہل بیت کا ادب اور احترام بھی، لیکن اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ ایک ہستی کو ایک لقب دینے سے دوسری ہستیوں سے وہ لقب چھین نہیں جاتا۔ ایسے ہی اور سنیے، سید الشہداء بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر حمزہ کو قرار دیا ہے، تو یہ لقب بھی آپ کو ملا، کسی اور کو نہیں ملا، اس کے باوجود ہم امام حسین کو بس سید الشہداء کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کی متعدد توجیحات موجود ہیں۔ وہ کربلا کے شہیدوں کے سردار ہوں گے، وہ اپنے بعد والی پوری امت کے شہیدوں کے سردار ہوں گے، یا ایک لقب ایک ہستی کو مل جانے سے دوسرے پر منع نہیں ہو جاتا، اس جہت سے شہیدوں کے سردار ہوں گے۔ کئی سردار ہو سکتے ہیں، شہیدوں کے سردار کئی ہو سکتے ہیں، تو ہم امام حسین کو بھی شہیدوں کا سردار کہتے ہیں، مانتے ہیں اور بجا طور پر مانتے ہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، سر آنکھوں پہ۔ لیکن ہمارا اس وقت ان دوستوں کو مسئلہ سمجھانا ہمارا مقصود ہے کہ جب ایک ہستی پر کوئی لفظ بولا جائے تو جب چاہتے ہیں وہ دوسروں پر استعمال کر لیتے ہیں، اور جب نہیں چاہتے تو دوسروں پر استعمال کرنے سے سنیوں کو روک دیتے ہیں۔ سونا ساری باتیں مانتے جاؤ تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ مولا کا لفظ بھی، باب العلم کا لفظ بھی، یہ ایک ہستی پر استعمال ہونے سے دوسروں کے لیے منع نہیں ہو جاتا۔ اب واپس آئیے اس حدیث کی طرف جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، ولعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے بڑے بڑے دو گروہوں میں اس میرے بیٹے کے ذریعے سے صلح کرائے گا۔ اور یہ حدیث اتنی پاور والی حدیث ہے، اتنی پیاری حدیث ہے، اور مسائل کو حل کر کے رکھ دینے والی حدیث ہے۔ اور بھی بہت حدیثیں ہیں، ابھی میں ہونٹ چومنے والی حدیث سنا کے آ رہا ہوں کہ اس حدیث کے خلاف مختلف صحابہ پر تنقید کرنے والے لوگوں نے اتنی ہرزہ سرائی کی ہے کہ اس حدیث کہ الفاظ نے ان لوگوں کو دراصل قابو کیا ہوا ہے۔ یہ حدیث پاک ان کو ہلنے نہیں دیتی، اور یہ ہلنا چاہتے ہیں، یہ بہت کچھ اس حدیث کے خلاف بولنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر بڑی تکلیف ہے، اس لیے اس حدیث کے ہوتے ہوئے طرح طرح کی توجیحات، تعویلات اور طرح طرح کی صلح حسن کے نام پر کتابیں لکھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن بن نہیں پڑتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ ارشاد سادہ ترجمے کے ساتھ بھی حضور کی امت کو جب ہم سناتے ہیں، خدا کی عظمت کی قسم پورے کے پورے حال سبحان اللہ کی آواز کے ساتھ گونجنے لگتے ہیں۔ یہ دو فوجیں جن کے ذریعے سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو صلح کرائی تھی، اور ان کو یہ سید کا لقب حضور نے دیا تھا، اور یہ صلح کا اعزاز جس ہستی کو ملا تھا امام حسن ہے، اور وہ دو فوجیں، ایک فوج امام حسن کی ہے، دوسری فوج حضرت امیر معاویہ کی ہے۔ ان دونوں کے درمیان حضور فرماتے ہیں دونوں مومن ہوں گے، فئتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو فئہ ہوں گے، دو گروہ ہوں گے، دو لشکر ہوں گے، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ صلح کروائے گا۔ دونوں گروہوں کو مسلمان ہونے کا اعزاز اور لقب اور سرٹیفکیٹ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا ہے، لیکن جو لوگ ان کو مسلمان نہیں مانتے ان کے لیے یہ حدیث راستے کا ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ یہ اکیلے امام حسن کی شان میں باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک حدیث صحیح بخاری میں اور موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کاشانہ اقدس پر تشریف لے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ امام حسن سامنے نہیں ہے۔ آپ اس وقت ننھے تھے بالکل، ظاہر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت تک تو وہ 8 سال کے تھے۔ جب تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا اور آپ نے آئینہ لکا، ننھا کہاں ہے؟ یہ صحیح بخاری میں علامہ سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ منا کیا ہے۔ منا کہاں ہے؟ ننھا کہہ لیں یا منا کہہ لیں، لفظ تو پیار کا ہے کہ نہیں ہے؟ سیدہ پاک نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی آتا ہے۔ سیدہ پاک اصل میں ان کا بناؤ سنگھار کر رہی تھی، تو نہلایا دھلایا، نئے کپڑے پہنائے، اور گلے میں ہار، سپیوں کا ہار، یہ سمندر سے نہیں برآمد ہوتی جو سپیاں اور گھونگھے، جس کو ہلزون کہتے ہیں عربی میں، اور اس کو سنکھ بولتے ہیں اردو میں۔
یہ بڑا بھی ہوتا ہے، سمندروں میں سے جو نکلتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن جو عام طور پر دریاؤں میں نکلتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں. تو وہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے ہار بنا کر اس زمانے میں پہنائے جاتے تھے. تو امام حسن رضی اللہ عنہ کو سجا دھجا کر خوبصورت خوشبو لباس اور ہار مبارک پہنا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو جب بھیجا گیا تو وہ دوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے ساتھ گپ کر کے لگ گئے. تو آقا نے ان کو پیار کیا. یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک بڑی پیاری اور بچوں کی تربیت دینے کے حوالے سے امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا سبق حدیث ہے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں ایک دفعہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں اپنے رہائش گاہ کے باہر دروازے کے سامنے تشریف فرما ہو گئے. ہوتا ہے بعض کا دھوپ لگوانے کے لیے، ہوا لگوانے کے لیے اللہ کے پیارے باہر بیٹھ سکتے ہیں. آپ سامنے تشریف فرما تھے. ایک دیہاتی آدمی آپ کے پاس آیا. یہ داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا. کسی گاؤں کا رہنے والا، اس نے آتے ہی آپ کے والد گرامی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. آپ ناراض ہونے کے بجائے اسے کہنے لگے کیا بات ہے، کوئی بھوک شوک لگی ہے؟ دیکھیے یہ ماہر نفسیات ہوتے ہیں اللہ کے پیارے، یہ لفظوں پہ نہیں جاتے، وہ مریض کے مرض کو دیکھتے ہیں کہ اس کو وہ کیا گیا. آپ کون کسی کو برا بھلا کہتا ہے خواہ مخواہ آتے کوئی رولا ہوگا. تو آپ نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے؟ اس نے پھر اسی طرح کی حرکت کر دی. آپ نے کہا گھر میں کوئی مسئلہ ہے، بیوی کے ساتھ لڑائی شڑائی ہے؟ اچھا ٹھہرو، ادھر ٹھہرو. اندر تشریف لے گئے. ایک پلیٹ میں چاندی کے کچھ ٹکڑے رکھ کے لے آئے، اس کو عنایت فرما دی. معاف کرنا، گھر میں جو کچھ تھا میں نے تمہیں دے دیا ہے. وہ حیران ہو کے کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کے نواسے ہو. اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے عزیزان گرامی. گالیاں دینے والوں کی گالیوں کا برا نہ مانے. برائی ہے، لیکن غصہ کرنے کی بجائے آپ اس کو نفسیاتی مریض سمجھیں، اس کو اکارڈنگلی ڈیل کریں. آپ کی خطاب پر، آپ کی گفتگو پر کوئی طرح طرح کے لوگ ہیں، بڑے بڑے متقی لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے غیر متقی اور جاہل لوگ بھی ہیں. اللہ والوں کا طریقہ جو ہوتا ہے کہ کسی سے اختلاف ہو یا کسی کی بات پر کوئی اعتراض ہو تو کوشش پوری کرتے ہیں کہ ڈائریکٹلی ہم اس بندے سے رابطہ کریں. کیوں؟ قیامت کے دن یہ بات بڑا فائدہ دے گی کہ بھائی آپ نے یہ بات کی ہے، میری سمجھ میں نہیں آئی اور اس میں یہ غلطی ہے. اگر کنفرم ہو کہ یہ بندہ غلط ہے تو اس کو بتایا جائے کہ آپ اپنی اصلاح کریں، بجائے اس کے کہ سیدھا سیدھا نیٹ پہ سوار ہو جائیں، اس بندے کے خلاف اس کی ایسی تیسی کر دیں اور ہنگامہ کھڑا کر دیں، گالی گلوچ شروع کر دیں. یہ متقی لوگوں کا طریقہ نہیں ہے. اس بندے کو آپ خود سمجھائیں، ڈائریکٹلی نام لے کر اور سارا کچھ. ہاں نام نہ لے کے آپ مسئلہ واضح کر دیں تو پھر بھی خیر ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رویے میں ہمیں بہت بڑا سبق نظر آتا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وصال سے پہلے ابھی آپ دنیا کے اندر تکلیف میں تھے لیکن گفتگو جاری تھی. آپ کو دنیا جانتی ہے کہ زہر دیا گیا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ آپ بتائیے آپ کو کس نے زہر دیا؟ آپ نے فرمایا مجھے پکا پتہ نہیں ہے مجھے زہر کس نے دیا ہے، ہاں اتنا ہے کہ میں شک رکھتا ہوں کہ فلاں بندے نے مجھے زہر دیا ہوگا. اب اگر اسی بندے نے زہر دیا ہے جس کے بارے میں مجھے شک ہے تو قیامت کے دن وہ بدلہ لے لے گا، اور اگر اس بندے نے زہر نہیں دیا جس کے بارے میں مجھے شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو پھنسانا نہیں چاہتا. جیسا آپ میرے قاتل کی فکر کرنا چھوڑ دیں. اب ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ آج جو لوگ کہتے ہیں فلاں تھا، فلاں کی بیوی تھی، ہمیں اس فلاں کی بیوی سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن بات تحقیق کی ہو رہی ہے کہ امام حسن کہتے ہیں کہ مجھے پکا پتہ نہیں اور میں کسی بے گناہ کا نام نہیں لینا چاہتا، اور یہ خیر خواہ امام حسن سے بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. اس طرح کے سبق آموز واقعات آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ہیں. آپ کا اپنے والد گرامی کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر مشورے دینا، یقین کیجئے ہم تو ایسی گفتگو کرتے وقت ہزار احتیاطوں کا ہمیں الحاق ہو جاتا ہے. آپ خود پڑھ کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے ثوابدید عطا فرمائی تھی. یہاں میں امام حسین
اور امام حسن دونوں کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں تاکہ مختصر طریقے سے امام حسین کی بھی شان ان کے بھائی کے ساتھ بیان ہو جائے۔ نور الابصار فی مناقب آل نبی المختار، مومن بن مومن شبلنجی، یہ 10ویں 11ویں صدی کے ایک بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے، عام شام ہمارے خطیبوں کے پاس ہوتی ہے اور وہ واقعی اچھی کتاب ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی قرآن ہے یا وہ کوئی حدیث ہے، لیکن اپنے لیول کے اعتبار سے معقول کتاب ہے۔ اہل بیت کی شان میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہی یہ ہے مناقب آل النبی المختار، لیکن اس کتاب کے شروع میں چاروں خلفۂ راشدین صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں کے مناقب سب سے پہلے بیان کیے گئے۔ یہ ہے سنیوں کا پرانا طریقہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ جب اہل بیت کی شہادت، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تذکرے کرو تو باقی صحابہ کرام کی شہادتیں بھی مختصر طریقے سے بیان کر دیا کرو تاکہ سنیوں اور رافضیوں میں فرق رہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ شان اہل بیت میں کتاب ہے لیکن سب سے پہلے چاروں خلفۂ راشدین کا ذکر ہے۔ ایسے ہی سوانح کربلا، حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ کی معروف کتاب ہے چھوٹی سی، اس میں بھی نام کیا ہے؟ سوانح کربلا، اور آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ صدیق اکبر سے، چاروں خلفۂ راشدین سے، اس کے بعد حضرت امام حسن، پھر حضرت امیر معاویہ، ان کے تذکرے کے بعد اب واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اور آج جو اس طریقے سے ہٹے یا ہمیں ہٹائے، ہم ان بزرگوں کے سامنے اس بندے کو کسی چیز پر نہیں لکھتے، ان کا کہنا مانیں گے، ان کا طرز اختیار کریں گے۔ اجتہاد عالمان کم نظر، اقتدائے رفتگاں محفوظ تر۔ کم نظر علماء کے آج کل کے مجتہدانہ فیصلوں کی نسبت اگلوں کی اقتداء محفوظ ہے، اگلوں کے راستے پہ چلتے رہنے میں ہی حفاظت ہے، اسی میں ایمان کی بقا ہے۔ تو نور الابصار کتاب کا یہ رنگ انداز، باقی کچھ کتابوں کا بھی انداز میں نے بتا دیا۔ اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسن امام حسین کے درمیان شکر رنجی ہو گئی، برادرانہ نوک جھوک ہو گئی۔ اچھا، اب ان کے درمیان میں کتنے محتاط الفاظ بول رہا ہوں؟ برادرانہ نوک جھوک، شکر رنجی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیاروں میں آپس میں باہمی چپکلشیں، یہ پیار محبت پر معمول ہوتی ہیں، اس میں کوئی دشمنیاں نہیں ہوتی۔ کسی ایک کو غلط، دوسرے کو صحیح، ایک کو گناہگار، دوسرے کو بے گناہ کہنا، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، نہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، نہ ہی ہمیں اتنا زبان دراز ہونا چاہیے۔ بس اللہ کے پیاروں کی بات ہے۔ جیسے ماں اور باپ آپس میں جھگڑ پڑے تو نیک اولاد وہاں پر نہیں بولتی، یہ اللہ کے پیاروں کے آپس کے معاملات ہیں۔ صحابہ کی آپس میں، صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کی آپس میں شکر رنجیاں ہوتی رہی ہیں، اور یہاں پر تمیز والا وہی ہے جو اپنی زبان کو لگام دیتا ہے۔ جو یہاں پر زبان کھولتا ہے اس کے پاس تمیز نہیں ہے، اور جسے تمیز نہیں ہوتی اس کے لیے صحیح لفظ استعمال کرنا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ان دونوں اللہ کے پیاروں میں ایک صحابی درمیان میں صلح کرانے کے لیے آگے امام حسین کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے عرض کرتے ہیں حضور آپ چھوٹے ہیں، مہربانی فرمائیں آپ چل کے اپنے بڑے بھائی کو راضی کریں۔ اس سے بھی سبق ملتا ہے کہ صحابہ اکرام اہل بیت کے ہمدرد، خیر خواہ اور صلح جو تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ دو بھائی جب آپس میں ناراض ہوں تو منانے کے لیے جو پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا، اور میں منانے کے لیے پہلے چلا جاؤں تو میں اپنے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں چلا جاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بھائی جان حسن سے پہلے جنت میں جاؤں۔ آپ جا کے ان سے عرض کریں وہ مہربانی فرمائیں مجھے منانے کے لیے آئیں۔ ان باتوں کا کوئی مول نہیں ہے۔ اللہ کرے دماغ رافضیوں والا نہ ہو، دماغ سنیوں والا ہونا چاہیے۔ زنگرامی مستدرک حاکم میں صحیح حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی۔ چند دوستوں میں بیٹھے تھے تو ان کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے۔ ایک بندہ بیچ میں سے بولا، اس نے کہا آپ ان کی شان بیان کرتے ہیں، میں نے خود ان کو سنا ہے آپ کی مخالفت کرتے ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، یقین کیجئے آپ کتاب میں آتا ہے کہ فضاحک حتی علی علیہدہ کو،
حضرت سعد بن ابی وقاص اتنا ہنسے کہ ان کی ہنسی ان کے اوپر غالب آ گئی، ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ یہ بات سن کر کہ علی المرتضیٰ نے میری کبھی مخالفت کی تھی، ہنس ہنس کے ہنسی ان پر غالب آ گئی، اور جب ہنسی روکی تو فرمانے لگے بھائیوں میں ہوتی نہیں رہتی، بھائیوں میں ہوتی نہیں رہتی۔ میرے عزیزو، یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے، یہی دین ہے، یہی ادب ہے، یہی سنیت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جتنی گفتگو کی ہے، میں نے سب سے پہلے حسن اور حسین کا معنی بتایا ہے، اور اللہ کے پیاروں کے نام رکھے جانے کا پس منظر بتایا ہے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے امام حسن کی 5 لحاظ سے شان اور 5 لحاظ سے ایک ایک لحاظ کی مکمل وضاحت کی ہے۔ حسن صحابہ میں، حسن اہل بیت میں، حسن پینتن پاک میں، حسن حسنین کریمین کی جوڑی میں، اور امام حسن اکیلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اللہ کے پیاروں کا ادب کرنے کی اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ بتا دیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حسن مصنع ہیں، ان کے ایک اور شہزادے حضرت زید ہیں، اور بھی اولاد پاک تھی، لیکن ان 2 کا نام خصوصی طور پر اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ ان میں سے آپ کی اولاد چلی ہے۔ حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غازی کربلا ہے، کربلا میں شریک ہوئے، زخمی ہوئے۔ ان کی والدہ ماجدہ کے چچا کے بیٹے ان کو وہاں سے نکال کر لے جانے میں کامیاب ہوئے۔ اب وہ کہاں تھے، یہ ان لوگوں کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ ان کو وہاں سے لے جانے میں کامیاب کیسے ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ رہے، زخموں کا علاج ہوا، آپ کی اولاد پاک ہوئی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عقد میں تھیں، اور ان میں سے ان کی اولاد چلی۔ انہی کی اولاد میں سے حضور سیدنا غوث اعظم پیدا ہوئے، انہی کی اولاد میں سے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے حسن کی اولاد میں سے امام مہدی ہوں گے۔ اور دوسرے بیٹے حضرت زید ہیں، ان کے بارے میں بھی ذرا پڑھ لیجئے کہ وہ واقع کربلا میں تھے بھی کہ نہیں، خود پڑھ لیجئے، میں کو نہیں کہہ رہا، اور تھے تو کہاں تھے، نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے، یہ آپ خود سوچئے۔ ان میں سے بھی اولاد پاک چلی، داتا صاحب انہی کی اولاد میں سے ہوئے ہیں۔ اور عام طور پر آپ بھولے بادشاہوں کو جو بتایا جاتا رہا ہے کہ جی واقعہ کربلا سے بچ کے آنے والے صرف ایک امام زین العابدین تھے، اس بات کا ایک بار جھوٹ ہونا نہیں بلکہ 2 بار جھوٹ ہونا ثابت ہو گیا۔ واقعہ کربلا سے بچ کے آنے والے حسن مصنع بھی ہیں، اور واقعہ کربلا میں شامل ہوں یا نہ ہوں امام حسن کے ایک اور بیٹے حضرت زید بھی ہیں، ان میں سے باقاعدہ اولاد چلی ہے۔ اور امام حسن کے تذکرے بھی یہ لوگ جو اہل سنت کے مخالف ہیں وہ کم کرتے ہیں، حضرت زید کے تذکرے کم کرتے ہیں یا نام ہی نہیں لیتے، اور حضرت مصنع کا تذکرہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، کسی کسی کو پتہ ہے، اور اکثریت اس کو چھپانے کے درپے رہی ہے۔ آپ اہل سنت الحمدللہ ایسے چھپانے والے لوگوں کو اللہ کے پیاروں کے یہ نام بتا بتا کر یہ چھپانے والوں کی بدعقیدگیوں کو بے نقاب کر کے چھوڑیں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واقعہ کربلا میں غازی کربلا حضرت حسن مصنع بچ کے آنے والوں میں سر فہرست شامل ہیں۔ اب اس کے ضمن میں کوئی نہ کوئی بات پکڑ لیں گے مخالفین کہ یہ کیوں وہ کیوں۔ یہ دونوں ہستیاں امام حسن کی اولاد میں سے حضرت زید اور حضرت حسن مصنع ہیں کہ نہیں، ان کی اولاد چلی ہے کہ نہیں۔ باقی ان ہستیوں کو ان ائمہ اہل بیت میں شامل نہ کرنا، اور اہل بیت کے ائمہ وہ جو اثنا عشرہ مشہور ہیں ان میں سے بھی اہل سنت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں روافض سے یہ اختلاف رکھتے ہیں کہ روافض کہتے ہیں دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں پھر ظہور ہوگا، اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، تو فرق تو ہے نا۔ اور وہ باقاعدہ صاحب سلسلہ بھی ہیں، اور ان میں سے اپنی بیتیں بھی والد گرامی سے فیض کا اصول آسان بھی ہے، بالکل انکار نہیں کیا جا رہا، لیکن حضرت امام جعفر صادق کی نقش بندی سلسلے کے حوالے سے بیت
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر سے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ان 12 ائمہ کے خلال میں درمیان میں متعدد ہستیاں آپ کو ولایت تقسیم کرتی نظر آئیں گی تو پھر آپ کو سنیت والا عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ہاں جہاں تک صاحب سلسلہ ہونے کا تعلق ہے، ان 12 کے صاحب سلسلہ ہونے میں بھی ہمیں اعتقاد ہے اور ان کی ولایت میں بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اب 4 سلسلوں کے بانی ہیں، حضرت جنید بغدادی ان کے علاوہ ہیں، مجدد الفسانی ہیں، حارث محاسبی ہیں، امام شافعی ہیں، حضرت امام زید جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام باقر کے بھائی ہیں، ان کو بھی امام زید کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو ان سب ہستیوں کی ولایت میں کوئی شک نہیں۔ جن معروف ہستیوں کی ولایت متفقہ طور پر اہل سنت کے یہاں مسلمہ ہو، ان کی ولایت کا انکار کرنا بھی گمراہی ہے۔ لیکن ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اس معنی پر اعتراض کرتے ہوئے کرتے ہیں جس معنی میں روافض نے ان کو ائمہ مانا ہوا ہے۔ اب آئی نا بات، جو ان کو معصوم سمجھتے ہیں، معمور من اللہ سمجھتے ہیں، نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ میرے عزیز، اگلے کے سوال کو اچھی طرح سمجھ لیا کرو پہلے، ورنہ نیٹ پہ جا کے گھوڑے پہ ڈاکی سوار ہو جانا فٹافٹ، یہ کسی متقی آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ ہو گیا جی؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔